ناظرین، ایران کے بعد دوسری عظیم طاقت روم کا غرور بھی خاک میں مل گیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلسطین کی جنگی مہم حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی تھی، مگر درمیان میں جنگ یرموک چھڑ جانے سے وہ مہم ادھوری رہ گئی تھی۔ کیسر روم کے اقتدار کا خاتمہ ہوتے ہی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کے بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا۔ عیسائی قلعہ بند ہو کر مقابلہ کرتے رہے۔ اسی دوران میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس میں پہنچ گئے۔ عیسائیوں نے کچھ دنوں تک مدافعت کی، مگر ان کی عسکری قوت بکھر چکی تھی، اس لیے مسلمانوں سے صلح پر آمادہ ہو گئے، مگر اس کے ساتھ ہی یہ شرط بھی رکھ دی کہ خود خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں آ کر صلح کا معاہدہ تحریر کریں۔ یہ بڑی عجیب شرط تھی، مگر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ہی قاصد کو ایک خط دے کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ کیا۔ خط میں یہ عبارت درج تھی کہ اگر خلیفہ بنفس نفیس یہاں تشریف لے آئیں تو بیت المقدس جنگ و جدل اور خون ریزی کے بغیر مسلمانوں کے قبضے میں آ سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پڑھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کر کے بلا تاخیر فلسطین کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ آسمان کی آنکھ نے ایسا منظر نہ پہلے کبھی دیکھا تھا اور نہ ہی آئندہ کبھی دیکھے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے کہ ستو کا ایک تھیلا، ایک اونٹ اور ایک غلام اور ایک لکڑی کا پیالہ آپ کا سامان سفر تھا۔ نہ شاہی چھتری، نہ فوج کثیر، نہ طبل، نہ علم، نہ محافظ و نقیب، کیسر و کسریٰ کے تاج جس کے قدموں کا غبار بن چکے تھے۔ یہ اس عظیم فاتح کا سفر تھا، مگر غلام اونٹ کی مہار پکڑ کر چلتا اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کی پشت پر سوار ہوتے، اور کبھی غلام اونٹ پر سوار ہوتا اور حضرت فاروق اعظم اونٹ کی مہار پکڑ کر آگے چلتے۔ ناظرین، یہ 18 ہجری رجب کا مہینہ تھا۔ جابیہ کے مقام پر اسلامی فوج کے اعلیٰ افسروں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا۔ اس وقت یہ فوجی افسر ایران کے قیمتی ریشمی کپڑوں کی قبائیں پہنے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضبناک ہو گئے۔ تم لوگوں نے اتنی جلدی اسلامی سادگی کو چھوڑ کر اجمیوں کی عادتیں اختیار کر لی۔ فوجی افسران نے ریشمی قباؤں کے دامن اٹھا کر دکھائے جن کے نیچے جنگی ہتھیار موجود تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ بیت المقدس کے عیسائی رئیس بھی جابیہ پہنچ گئے۔ پھر اسی مقام پر وہ تاریخ ساز معاہدہ کیا گیا جس میں تحریر تھا: یہ وہ امان ہے جو اللہ کے غلام خلیفہ عمر نے ایلیا کے لوگوں کو دی۔ یہ امان ان کی جان، مال، گرجا، صلیب، تندرست و بیمار اور ان کے تمام مذہب والوں کے لیے ہے۔ ان کے گرجاؤں میں نہ سکونت اختیار کی جائے گی اور نہ وہ ڈھائے جائیں گے، یہاں تک کہ ان کے احاطے اور چار دیواریاں بھی محفوظ رہیں گی۔ نہ ان کی صلیبوں کو نقصان پہنچایا جائے گا اور نہ ان کے مال میں کچھ کمی کی جائے گی۔ مذہب کے بارے میں ان پر کوئی جبر نہیں کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ ایلیا میں ان لوگوں کے ساتھ یہودی رہنے نہیں پائیں گے۔ ایلیا والوں پر فرض ہے کہ وہ دوسرے شہروں کی طرح جزیہ ادا کریں اور یونانیوں کو اپنے علاقے سے نکال دیں۔ ان یونانیوں میں سے جو شہر سے نکلے گا اس کی جان و مال کی حفاظت کی جائے گی جب تک کہ وہ اپنی جائے پناہ پر نہیں پہنچ جائے، اور ان میں سے جو ایلیا ہی میں سکونت اختیار کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی امان ہے، مگر اسے ایلیا والوں کی طرح جزیہ دینا ہوگا۔ ایلیا والوں میں سے جو شخص اپنی جان و مال لے کر یونانیوں کے ساتھ نکل جانا چاہے تو وہ بھی مامون و محفوظ ہے۔ اس تحریر پر اللہ، رسول، خلفاء اور مسلمانوں کا ذمہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ یہ لوگ مقررہ جزیہ ادا کرتے رہیں۔ اس معاہدے پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص، عبد الرحمن بن عوف اور معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہم گواہ ہیں۔ یہ معاہدہ 18 ہجری میں تحریر کیا گیا۔ ناظرین، اس معاہدے کی تکمیل کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کی جانب روانہ ہوئے۔ اسلام کے عظیم فاتح کا لباس اتنا معمولی اور فرسودہ تھا کہ اسے دیکھ کر مسلمان فوجیوں کو شرم محسوس ہونے لگی، اس خیال سے کہ خلیفہ کو اس لباس میں دیکھ کر عیسائی کیا کہیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترکی گھوڑا اور قیمتی پوشاک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اللہ نے جو ہم کو عزت بخشی ہے وہ اسلام کی عزت ہے اور وہی ہمارے لیے کافی ہے۔
پھر فاتح ایران اور روم یہی بوسیدہ لباس پہنے ہوئے بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ سب سے پہلے مسجد اقصیٰ میں حاضر ہوئے اور چند آیات قرآنی پڑھ کر محراب داؤد علیہ السلام کے قریب طویل سجدہ ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا تھا کہ اگر تم مومن ہو تو پھر تم ہی دنیا میں غالب رہو گے۔ ناظرین، صوبہ تکریت اور الجزیرہ شام اور عراق کے درمیان واقع تھے۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد شکست خوردہ ایرانی اور رومی انہی دونوں مقامات پر جمع ہوئے اور اپنے عقائد کے اختلاف کے باوجود مسلمانوں کے خلاف متحد ہو کر ہنگامہ آرائی کرنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت کے مطابق حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5000 سپاہیوں کے ساتھ قلعہ تکریت کا محاصرہ کر لیا۔ پھر ایک خون ریز جنگ کے بعد اسلامی لشکر نے تکریت پر قبضہ کر لیا۔ بہت ہی مختصر تعداد میں ایرانی اور رومی اپنی جانیں بچا کر فرار ہو سکے، باقی سب کے سب موت کی خوراک بن گئے۔ اسلامی پرچم مزید بلند ہوا اور قسطنطنیہ میں بیٹھے ہوئے مغرور عیسائی بادشاہ کیسر روم کو ایک اور صدمہ برداشت کرنا پڑا۔